वो भाई पहले ये तो बताओ छोटे सूबे से चाहते क्या हो? छोटे सूबे होने से हुक्मरान और अवाम के दरमियान फासला कम हो जाएगा। अगर वहां के लोग कहते हैं कि हमारा सूबा तकसीम नहीं होना चाहिए, तो ये किसी दूसरे सूबे के अंदर बैठे हुए या किसी और जगह पे बैठे हुए बंदे को, इस्लामाबाद में बैठे किसी बंदे का ये हक नहीं है कि वो अपने इंटेलेक्चुअल होने की बुनियाद पे या किसी ताकत की बुनियाद पे ये फैसले करे, क्योंकि कोई जमात उनके साथ चलते हुए पहले इस मकमसे का शिकार होती है। पीपल्स पार्टी नाराज थी और है। पीपल्स पार्टी ने अपनी की रंजिश है कि हम बार बार वार्निंग दे रहे थे कि अगर आपने कश्मीर के अंदर हमारे मैंडेट को छेड़ा तो आपका साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि अपोजिशन की जमातें पहले ही अपोजिशन में हैं और उन्होंने इकट्ठा होने की पहले भी कोशिश की। मौलाना की तरफ से तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने इनकार किया हो। अगर हम पिछले 2-2.5 साल 3 साल का पूरा इस टर्न्योर का तजिया करें तो मौलाना करीब हुए पीटीआई के भी और बाकी जमातों के भी अपोजिशन की, लेकिन फिर उनको दूर कर दिया गया या उनको दूर होना पड़ा, क्योंकि उनके साथ जो सलूक किया गया या बदएतमादी की एक कैफियत रखी गई, उसमें अपोजिशन का इकट्ठे चलना मुमकिन नहीं था। और पीटीआई का जो अंदरूनी क़यादत का खलफशार है वो आज भी उनके लिए एक बड़ा मसला है, क्योंकि कोई जमात उनके साथ चलते हुए पहले इस मकमसे का शिकार होती है कि हमने किसके फैसले किससे बात करनी है। और हमेशा अपोजिशन को या दीगर अपोजिशन की जमातों को या गवर्नमेंट की जमातों को भी हमने भी कोशिश की, पहले भी की। बिलावल साहब ने कई दफ़ा कोशिश की, जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए तब भी की थी, उसके बाद भी कोशिशें करते रहे, अपोजिशन में आए तब भी करते रहे कि जमातों को, सियासी जमातों को इकट्ठे होना चाहिए, बैठना चाहिए। सिर्फ ये नहीं होता कि अपोजिशन के साथ आप मुलाकात की तो हुकूमत के खिलाफ कोई महाज ही बन गया। मुल्क के बेपनाह मसाइल हैं जिनके ऊपर वो आईनी हैं, वो कानूनी हैं, वो मुआशी हैं, वो मुआशरती हैं, उनके ऊपर बैठ के गुफ्तगू और वे फॉरवर्ड हो सकता है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान लड़ाई थी, उस वक्त क्या सूरत हाल थी। और फिर एक वक्त आया जब बीबी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ख्वाब देखा, वो लेके मियां साहब के पास गई और अल्टीमेटली सीओडी हुआ। साइन होने के बाद बाकी जमातों ने भी उसको साइन किया, तो किसी बड़ी तहरीक, किसी बड़े तसादम के बगैर पॉलिटिकल स्पेस बढ़ गई थी, सियासी स्पेस बढ़ गई थी। यही बात हम दोस्तों को कहते रहते हैं। अब वो इनकलाब के मरहले पे चल पड़े थे। पीपल्स पार्टी नाराज थी और है। पीपल्स पार्टी ने अपनी की रंजिश है कि हम बार बार वार्निंग दे रहे थे कि अगर आपने कश्मीर के अंदर हमारे मैंडेट को छेड़ा तो आपका साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। ये बात हम कहते रहे और हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारा उस पर क्लेम है। और आज भी वजीर आजम साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारा क्लेम एड्रेस करें। हमारी कुछ मीटिंग्स हुई हैं और वो एड्रेस होना चाहिए। हम वो शफाफ इलेक्शंस की सूरत में, और वो जीबी हो या कश्मीर, वहाँ की मखसूस सूरत हाल के बारे में ये कह रहे हैं। हाँ, हम अपोजिशन की जमातों से मिले हैं, पहले से कह रहे थे, जो मिल के बातें हुई वो आपके सामने हैं। बिलावल साहब का अपोजिशन लीडर से या उनकी जमातों से मिलने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम हुकूमत के खिलाफ हो गए हैं, और ये मतलब भी हम हुकूमत के साथ उसी तरह अनकंडीशनल खड़े हैं। अब बिल्कुल हमारी रंजिशें हैं। अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात गवर्नमेंट ने दूर किए तो फिर आप अपने व्यू को भी रिव्यू कर लेते हैं। कायरा साहब, आज आपकी जो मीटिंग हुई या आज से पहले मीटिंग हुई, इसमें वज़ीर आज़म साहब ने आप क्या यकीन दहानी कराई? अब तो महसूस नशिस्तों के भी इलेक्शन हो गए हैं, सारा कुछ हो गया है। अब तो कागजात जमा हो के स्पीकर किसने बनना है, डिप्टी स्पीकर किसने बनना है, वज़ीर आज़म किसने बनना है, अब तो ये मरहला आ गया है। उसके बाद जो चीज़ चल रही थी, हामिद मीर साहब ने चंद दिन पहले एक ख़बर जो चलाई कि बिलावल साहब तैयार बैठे हैं अपोजिशन में जाने के लिए, और जरदारी साहब जो है वो इस हद तक तैयार हैं कि अगर कोई ऐसा सिंध के हवाले से, खासकर सूबों के हवाले से मसला आता है, तो ईवान सदर छोड़ना उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। वो इस पर भी गौर करें, इसमें कोई हकीकत है या नहीं? देखिए, आपने दो बातों पे बहस रखी है। एक है कश्मीर का इशू। कश्मीर पे जो इलेक्शन था उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे हैं। आज कोई मीटिंग हुई मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि मैं तो उधर इस्लामाबाद में नहीं था। लेकिन जो वाज़ेह तौर पे खबरें भी आई, मीडिया में भी चला कि वज़ीर आज़म साहब ने भी अपनी टीम को कहा है, हमारे लोग भी जो पार्लियामान के अंदर हैं वो उनसे मिले हैं, और ये मुलाकातें होती रहती हैं, होनी चाहिए।
اور ہماری قیادت کی طرف سے بھی یہی تھا کہ ہمارے تحفظات کو ایڈریس کرو. ایڈریس کرنے کے بے شمار طریقے ہو سکتے ہیں, وہ اس کا شاید موقع نہیں ہے کہ ہم بحث کی جائے اس پہ, لیکن وہ ایک الگ ایشو تھا. جہاں تک تعلق صوبوں کا ہے, صوبوں کے اندر جی ہمارے دو موقف ہیں بالکل واضح طور پہ. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے آئین سے ہٹ کے کچھ نہیں کرنا, آئین کے تحت چلنا ہے, اور آئین کے تحت چلتے ہوئے جہاں جہاں صوبے بننے کی ڈیمانڈ آتی ہے اس پروسیس کو اختیار کیجئے, بنا لیجئے. دوسرا ہمارا موقف بڑا واضح ہے, اگر کسی جگہ پہ یہ موقف ہے, وہ سندھ ہو, وہ خیبر پختونخوا ہو, پنجاب ہو, تو اس پہ کسی کا یہ نہیں ہے کہ فلاں جگہ ہو فلاں نہ ہو. اگر وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ تقسیم نہیں ہونا چاہیے, تو یہ کسی دوسرے صوبے کے اندر بیٹھے ہوئے یا کسی اور جگہ پہ بیٹھے ہوئے بندے کو, اسلام آباد میں بیٹھے کسی بندے کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے انٹلیکچوئل ہونے کی بنیاد پہ یا کسی طاقت کی بنیاد پہ یہ فیصلے کرے. یہ فیصلے انہوں نے کرنے ہیں اور آئین اس کا واضح فریم ورک دیتا ہے. اگر آپ نے اس فریم ورک کو تبدیل کر کے اس کے اندر آسانیاں اپنے لیے پیدا کرنا چاہیے, تو وہ آسانیاں ملک کے لیے کمپلیکیشن پیدا کریں گی. لہذا اس پہ ہمارے تحفظات بڑے واضح ہیں. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ایک طرف, سوائے ایم کیو ایم کے کوئی اور جماعت ہے وہاں کی جو کہہ رہی ہو کہ ٹھیک ہے جی صوبے بن جائے, ہمیں اعتراض نہیں ہے. نہروں کے ایشو پہ پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی تھی, پیپلز پارٹی اسمبلی میں, پیپلز پارٹی میڈیا میں اس پہ اعتراض کر رہی تھی, حکومت کے ساتھ بالکل لڑے کھڑے تھے ہم, اور ہمارے خلاف جلوس نکلنے شروع ہو گئے سندھ میں کہ جی آپ حکومت کے ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. سو وہاں جو صورتحال ہے آپ نے اس پبلک اوپینین کو دیکھنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا صوبے مسئلے کا حل ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں, ذرا غور کیجئے یہ سوال کیا اٹھایا گیا ہے. سوال اٹھایا گیا ہے کہ ملک کے اندر گورننس کا بڑا سیریس کرائسس آ گیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ صوبے بہت بڑے ہیں, صوبے چھوٹے کر دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا, آپ مجھے سمجھائیے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو, اس کا مطلب یہ ہوا کہ قومی اسمبلی یا وفاقی حکومت کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں وزیر اعظم ہو, وہاں عدالتیں ہوں, وہاں پارلیمان, وہاں ایف بی آر ہو, وہاں اکانومی ہو, وہاں فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ ان کے کوئی مسائل نہیں ہے, وہاں گورننس کا کوئی کرائسس نہیں ہے. اور نیچے تھرڈ ٹیئر جو آپ کا لوکل گورنمنٹ ہے وہ ہے ہی نہیں, کوئی بنا نہیں رہا, اگر کہیں بنا ہے تو اختیار نہیں دے رہا. سو وہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ صرف صوبائی حکومتوں میں ہے, اور وہاں کرائسس سے حل یہ ہے کہ آپ چھوٹے صوبے بنا دیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ بھائی پہلے یہ تو بتاؤ چھوٹے صوبے سے چاہتے کیا ہو؟ آپ بار بار مثال دیتے ہیں ہندوستان کی. ہندوستان نے جو صوبے بنائے وہاں پہ 6 لاکھ کی آبادی کا بھی صوبہ ہے سکم, اور وہاں 25 کروڑ کی آبادی کا بھی صوبہ ہے یو پی, اور وہاں پہ بہار ہے, بنگال ہے, جو 15 کروڑ کے, 16 کروڑ کے, 14 کروڑ کے صوبے ہیں. تو یہ کہنا کہ انہوں نے سارے صوبے چھوٹے کیے, پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ لاجک کیا دے رہے ہیں؟ چھوٹے صوبے ہونے سے حکمران اور عوام کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے گا. تو موجودہ آئین کے بغیر کسی چھیڑ چھاڑ کے, اس آئین کے اندر یہ طریقہ کار موجود نہیں ہے کہ آپ لوکل باڈیز کا ایک مؤثر اور فعال نظام دیں, ان کو پاور ڈیوالو کریں, ان کو آئینی طور پہ ان کے ٹینیور کا تحفظ دیں, کہ یہ نہیں ہے جو گورنمنٹ آئے وہ آگے سے لوکل گورنمنٹ توڑ دے اور 8-8 سال بیٹھے رہیں کہ ہم الیکشن نہیں کراتے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کرے کہ صوبوں کو جو وسائل مرکز سے دیے گئے اور اختیار سے دیے گئے این ایف سی کے تحت, وہ مرکز سے لے کے صوبے کیوں آگے بیٹھ گئے ہیں اس کے اوپر؟ وہ کیوں اپنی بادشاہتیں بنا کے بیٹھ گئے ہیں؟ وہ اپنی بادشاہتوں کو چھوڑیں اور اس روح کے تحت جو آئین کی ہے اس کو ڈیوالو کریں, پی ایف سی کریں, وہ لوکل گورنمنٹوں کو وسائل دیں, وہ لوکل گورنمنٹوں کو اختیار دیں. جو صوبے کا کام ہے وہ صوبہ کرے, جو مرکز کا کام ہے وہ کرے. جو سیدھا حل ہے اس کی طرف نہیں جا رہے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحادی ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر الیکشنز کے حوالے سے کوئی تحفظات ہیں, وہ تحفظات کے حوالے سے میٹنگ چل رہی ہیں, وہ دور ہو جائیں تو پھر چیزیں بظاہر درست سمت جو ہے وہ آ سکتی ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ پہلے 2 سال پھر اب جو ہے وہ 2.5 سال اس سیٹ اپ کو ہو گئے ہیں, اس کے نظام کو ہو گئے ہیں. کیا پیپلز پارٹی جو ڈیلیور کرنا تھا اس حکومت نے اس سے مطمئن ہے کہ مطلب عام آدمی اس ڈیلیوری سے بظاہر ہمیں مطمئن نظر نہیں آتا؟ پیپلز پارٹی مطمئن ہے یا نہیں ہے؟ پنجاب کا کسان 25 سپٹمبر کو لانگ مارچ کا اعلان کر چکا ہے اور اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو جو ڈیلیوری فیکٹر ہے, کیونکہ اس کا وزن پیپلز پارٹی کو بھی اٹھانا پڑے گا اگر آپ کنٹینیو رکھتے ہیں نیکسٹ الیکشن سے پہلے تک,
تو اس کا وزن پھر وہ مسلم لیگ نون کے لوگ تو جو وہ سریعام کہتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے اس کا وزن پیپلز پارٹی کو اٹھانا پڑے گا. جی یقیناً پیپلز پارٹی جب حکومت کے ساتھ ہوگی تو اس کو اٹھانا پڑے گا, لیکن پیپلز پارٹی اپنا واضح موقف رکھ کے چل رہی ہے, اور جہاں جس چیز کو ہم درست سمجھتے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم بلینکٹ کے طور پر سپورٹ نہیں کر رہے. دوسری بات کہ آج تک پاکستان کی کوئی ایسی حکومت, آپ اور مجھے بتا سکتے ہیں, آپ بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, پوری نظر ہے آپ کے سارے عمل پہ, کوئی گورنمنٹ بتا سکتے ہیں جس سے پاکستان کی عوام خوش ہو گئی ہو؟ کبھی نہیں ہوا. اس لیے کہ مسائل زیادہ ہیں, وسائل تھوڑے ہیں. آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے, حکومت کے ریسورسز اتنے نہیں بڑھ رہے. اور اب ہمارا خیال ہے کہ تیل سستا ہونا چاہیے, میں بھی کہوں گا سستا ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں ٹیکس کم ہونے چاہیے, میں بھی کہتا ہوں کم ہونے چاہیے. سوال یہ ہے کہ تیل سستا کر کے اور ٹیکس کم کر کے اور عام آدمی کو ریلیف دے کے جو آپ کا جو گورنمنٹ کا ریونیو شارٹ فال ہوگا اس کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ٹیکس لگانے ہیں.